السلام علیکم ناظرین، حد ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا اس بار زینیا اپنی چالوں میں کامیاب ہو جائے گی یا شہرام کے سامنے ساری سچائی آنے کے بعد کہانی بدل جائے گی؟ اور کیا فریال کی خوشیوں پر ایک بار پھر پانی پھرنے والا ہے؟ آئیے آج کے ریویو میں ان تمام سوالوں کے جوابات ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ کہانی اب اپنے سب سے خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ڈرامے کے سب سے پاورفل مگر نیگیٹو کریکٹر زینیا کی، جس نے ایک بار پھر اپنی چالاکی سے شہرام کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ نشاط بیگم شہرام سے پوچھتی ہیں کہ آخر تمہاری بیوی زینیا نے اپنی پریگنینسی جیسی بڑی خبر تم سے کیوں چھپائی، اور اگر خدا نہ خواستہ مس کیریج بھی ہوا تھا تو تب بھی اسے بتانا تو چاہیے تھا۔ تو یہ سن کر شہرام واقعی غصے میں آ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ زینیا سے سوال کرتا ہے، زینیا اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر ایسی کہانی سناتی ہے کہ شہرام کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ زینیا نہایت معصوم بن کر کہتی ہے، میں نے یہ سب اکیلے برداشت کیا، آپ کو اس لیے نہیں بتایا کیونکہ آپ پہلے ہی پریشان تھے، بلکہ وہ الٹا نشاط بیگم پر بھی الزام ڈال دیتی ہے۔ یقیناً آنٹی نے ہی آپ کو میرے خلاف بھڑکایا ہوگا، کیونکہ میں انہی کی ڈاکٹر کے پاس جو گئی تھی۔ آنٹی کو تو چاہیے تھا کہ جب انہیں یہ خبر ملی تھی تو وہ میرے پاس افسوس کرنے آتی، مجھے حوصلہ دیتی اور مستقبل کے لیے دعائیں دیتی، لیکن نہیں، آنٹی نے تو اپنا ساس بننے کا فرض جو ادا کرنا تھا، ہمیشہ کی طرح میرے شوہر کے کان بھر کے میرے ہی خلاف بھڑکا دیا۔ اب یہاں پر زینیا کی یہی مہارت نظر آتی ہے کہ وہ نہ صرف خود کو مظلوم ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، بلکہ سامنے والے کو بھی قصوروار محسوس کروا دیتی ہے۔ نتیجہ، شہرام ایک بار پھر اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا ہے، یہاں تک کہ دونوں ڈاکٹر کے پاس جا کر دوبارہ فیملی پلاننگ کی بات بھی کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین، اصل کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ نشاط بیگم کو اب بھی شک ہے کہ زینیا نے جان بوجھ کر اپنی ڈی این سی کروائی تھی، صرف اس لیے کہ اسے اپنا کیریئر اور باہر جانے کی اپرچونٹی نہ چھوڑنی پڑے۔ وہ شہرام کو ہلکا سا اشارہ بھی دیتی ہیں کہ جب زینیا کو بیرون ملک جانے کا موقع ملا تھا، شاید اسی لالچ میں اس نے یہ قدم اٹھایا ہوگا، لیکن شہرام جو اس وقت زینیا کے سحر میں مبتلا ہے، اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، اور یہاں پر ایک بڑا جھوٹ سامنے آنے والا ہے۔ زینیا کا یہ دعویٰ تھا کہ اس نے اپنی جاب خود چھوڑ دی صرف شہرام کی خوشی کے لیے، کیونکہ وہ شہرام سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسے اس کے پروڈیوسر نے اس کے خراب رویے کی وجہ سے جاب سے نکالا ہے۔ اور ناظرین، مزہ تو تب آئے گا جب وہی پروڈیوسر خود آ کر شہرام کے سامنے سچ بیان کر دے گا، اور زینیا کی ساری کہانی ایک لمحے میں زمین بوس ہو جائے گی۔ لیکن اصل دھماکہ تب ہوگا جب شہرام کے ہاتھ وہ خفیہ موبائل لگے گا جس کے ذریعے زینیا نے نہ صرف شانزے کو بدنام کرنے کی کوشش کی، بلکہ شہرام اور اس کے گھر والوں کو شدید ذہنی اذیت میں مبتلا کیا۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب شہرام کا صبر ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنی فیملی اور اپنی بہن کی عزت پر حملہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اب آتے ہیں فریال اور فیروز کی شادی کی طرف۔ بظاہر تو خوشیوں کا سماں ہے، فنکشنز شروع ہو چکے ہیں، سمین بھی بہت خوش ہے، لیکن فریال کے دل میں ایک انجانا سا خوف ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے اس کی خوشیاں زیادہ دیر قائم نہیں رہیں گی، اور اس کی یہ فیلنگز غلط بھی نہیں ہیں، کیونکہ زینیا اب بھی خاموش نہیں بیٹھی۔ جیسے ہی زینیا کو پتہ چلتا ہے کہ وہ امیر کبیر لڑکا ساری پکچرز دیکھنے کے بعد بھی فریال سے شادی کو تیار ہو گیا ہے، تو وہ فوراً اپنی اگلی پلاننگ پر کام کرتی ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ وہ زارا سے کہہ کے فریال کے اکاؤنٹ میں ایک بڑی رقم ٹرانسفر کرواتی ہے تاکہ اسے مالی سکینڈل میں پھنسایا جا سکے۔
چونکہ فریال کمپنی میں فائنانس مینیجر ہے تو یہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اندر ہی اندر کمپنی کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ بظاہر تو وہ یوں شو کراتی تھی جیسے اس کمپنی کے لیے بہت مخلص ہے، لیکن اندر ہی اندر اپنی ہی کمپنی کی جڑیں کاٹنے میں لگی ہوئی تھی، کیونکہ وہ شہرام کی مخالف پارٹی کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور اسی پارٹی نے اتنی بڑی رقم فریال کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پولیس انویسٹیگیشن بھی ہو سکتی ہے اور فریال کی ساکھ داؤ پر لگ جائے گی۔ لیکن یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ شہرام، نشاط بیگم اور شانزے دل سے یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ فریال ایسا کر سکتی ہے، بلکہ انہیں یقین ہوگا کہ یہ سب بھی زینیا کا ہی کیا دھرا ہے۔ اور جیسے ہی سچ سامنے آئے گا، کہانی ایک نیا رخ اختیار کرے گی، کیونکہ فیروز تو فریال پر اتنا بڑا الزام لگنے کے بعد اس شادی سے انکار کر دے گا، لیکن شہرام سامنے آئے گا فریال کی اور اس کی ماں سمین کی عزت بچانے کے لیے، سب کے سامنے فریال کا ہاتھ تھام کے اسی وقت اس سے نکاح کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ اور یہاں پر زینیا کو پتہ چلے گا کہ جو چالیں وہ فریال کو تباہ و برباد کرنے کے لیے چل رہی تھی، دراصل ان چالوں کی زد میں خود آ چکی ہے اور تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ دوسری طرف مہک اور زرار کی کہانی بھی اہم موڑ لے رہی ہے۔ مہک جب یہ کہتی ہے کہ وہ اس گھٹن زدہ ماحول میں مزید نہیں رہ سکتی، تو سیرت تو بہت خوش ہوتی ہے کہ چلو جی، اب فائنلی مہک سے جان چھوٹنے والی ہے۔ لیکن حالات پلٹ سکتے ہیں، کیونکہ ممکن ہے مہک سیرت کی اصل نیت جان کر پیچھے ہٹنے کی بجائے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کرے، اور جب شہرام خود اپنی آنکھوں سے اپنی ماں سیرت کی حقیقت اور مہک کا صبر دیکھے گا تو شاید وہ بھی ایک بڑا فیصلہ کر لے گا، اپنی بیوی کے ساتھ الگ زندگی شروع کرنے کا۔ اور ویسے ناظرین، سیرت اپنے جس پیسے پہ اترا رہی ہے، لگتا یہی ہے کہ سیرت کی وہ دوست جو کچھ دن قبل اس سے ملنے آئی تھی اور اس نے بتایا تھا کہ وہ کوئی بزنس کر رہی ہے جس میں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، تو سیرت فی الحال تو اس کے ساتھ کچھ رقم انویسٹ کرنے کو تیار ہے، اور شروع میں ہو سکتا ہے کہ سیرت کی دوست اسے کافی اچھا پروفٹ بھی دے، لیکن جب سیرت کا اعتماد بڑھے گا اور وہ لالچ میں آ کے بڑی رقم انویسٹ کرے گی، تب مجھے لگتا ہے کہ اس کی دوست سب کچھ لے کے یہاں سے فرار ہو جائے گی۔ تو یوں فائنلی فریال اور شہرام کی شادی کے بعد شہرام کے گھر والوں کی زندگی میں وہ خوشیاں اور وہ سکون واپس لوٹ آئے گا جو شہرام کی زینیا سے شادی کے بعد ختم ہو گیا تھا، کیونکہ نشاط بیگم تو ہمیشہ سے ہی فریال کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں۔ آخر میں ناظرین، یہ ڈرامہ ہمیں واضح سبق دیتا ہے کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے اور جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ ایک دن خود اسی میں گر جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا مہک سیرت کی چالاکیوں کا مقابلہ کر پائے گی؟ اور ویسے زرار نے مہک کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی جو اتنے بڑے امتحان میں ڈالا ہے، کیا یہ انصاف ہے کہ پہلے آپ ایک لڑکی سے محبت کی شادی کریں، وہ بھی زبردستی، جبکہ لڑکی بار بار انکار کر رہی ہو کیونکہ وہ آپ کے گھر والوں کی اصلیت دیکھ چکی ہے، اور پھر شادی کے بعد اسے اپنے انہی گھر والوں کے ساتھ رکھیں، اور پھر یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ آپ کے گھر والے آپ کی بیوی کے ساتھ کتنا برا سلوک کر رہے ہیں، اپنی بیوی کو ہی صبر کی اور حالات کا مقابلہ کرنے کی تلقین کرتے رہیں۔ ناظرین، میرے خیال سے اس طرح کے آدمیوں کو یا تو شادی ہی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر زبردستی اور محبت کی شادی کر ہی لی ہے تو پھر اپنی بیوی کو خوشحال زندگی دینی چاہیے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔